الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد معادل الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. ایک مرتبہ سب مل کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مع الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ، کا یہ مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان معظم کے آخری جمعہ میں رمضان مبارک کی آمد کی خوشخبری کا بہت بہترین خطبہ پڑھا تھا، جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج اس خطبے کو بھی سنیں گے، اور رمضان مبارک کے آمد سے پہلے انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے اہم جو روزے کے مسائل ہے، اس کا سیکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس پر گفتگو کریں گے.
کیونکہ عادت ہے کہ پہلے سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں۔ مسند شریف کتاب کا نام ہے، لکھنے والے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حدیث مبارکہ اس کتاب میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جنگل کا راستہ تھا اور جو ہے کہیں پر پڑاؤ کیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رکے۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پاس چند روٹیاں تو ہے لیکن اس کے ساتھ کھانے کے لیے سالن وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ کچھ شہد کی مکھیاں آئے اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے پاس یعنی کان مبارک کے قریب بن بہلانے لگی۔ صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اللہ کے بتانے سے ہر ایک کی بولی جانتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ مکھی کہہ رہی ہے، آگے تھوڑی دور پہ ایک چھتا ہے شہد کا، ہمارا گھر ہے، حضور اپنے کسی غلام کو بھیجا کر وہاں سے شہد منگا لیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی غلام کو بھیجایا، وہاں سے شہد منگوایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام غلام نے اس کو جب کھانے کے بعد تناول کرنے کے بعد پھر سے وہ شہد کا مکھی آیا اور حضور کی بارگاہ میں کچھ بنبنانے لگے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھیاں پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان مکھیوں سے پوچھا کہ تم شہد کیسے بناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم باغ جاتے ہیں، پھولوں کے باغ، اور وہاں سے پھول کو چوستے ہیں اور اپنے گھر میں لا کر جمع کرتے ہیں۔ حضور نے ان مکھیوں سے کہا، باغ کے پھول کے رس تو کبھی کوئی پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، لیکن شہد انتہائی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ ان شہد کے مکھیوں نے کہا، حضور جب بھی ہم باغ جاتے پھولوں کے تو اپنے گھر سے نکل کے باغ تک اور پھر باغ سے جب پھول کا رس چوس کے پھر واپس آنے تک آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا یہ جب درود پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ پھولوں کا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک شہد کی مکھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑے تو اللہ تعالیٰ اس پھولوں کے رس میں مٹھاس پیدا کر دے، تو ہم بھی اگر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ مٹھاس عطا کرے گا۔ بے شمار درود پاک کی فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے درود کی زیادہ سے زیادہ عادت بنا لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب مل کر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے درود پاک کا نذرانہ پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جہاں پر یہ مہینہ شعبان معظم کا یہ آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ جو ہے منگل یا چہارشنبے سے روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ اگر پیر کے دن چاند نظر آ گیا تو جو ہے منگل کا پہلا روزہ ہوگا، ورنہ چہارشنبے کے دن کا تو روزہ ضرور رہے گا۔ لیکن خاص
ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو، شعبان کی 29 تاریخ کو، سارے ولیوں کے امام پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت ہوئی. تو یہ مہینہ غوث اعظم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے. اور کیونکہ اب قیامت تک ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ذرا اس آیت پر غور کریں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کو آپ ذرا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے. قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آپ پیدا کس مقصد کے لیے، اس مقصد کو بتا دیا گیا. آپ کو اللہ نے کیوں بنایا، بنانے کی وجہ کیا ہے. جیسا کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے تو کوئی بنا مقصد نہیں نکلتے، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے تبھی نکلتے ہیں کہیں، اور وہ کام کر کر گھر واپس آتے ہیں. تو معمولی سے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی کام کی وجہ سے نکلتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں آپ آئے ہیں اس کا بھی مقصد ہے اور آپ کو بنانے کا بھی مقصد ہے. کیوں پیدا کیا گیا آپ کو، کیوں بنایا گیا ہے آپ کو. اگر صرف کھانے پینے سونے کے لیے بنایا جاتا تو ہم سے زیادہ یہ جانور کام کرتے ہیں. 4 پیر والا جانور تو ہم سے زیادہ کھانا کھاتا ہے. سونے میں تو خرگوش زیادہ مشہور ہے، لمبی عمر میں تو کوے کی عمر زیادہ مشہور ہے. تو سونے کھانے یا لمبی عمر کے لیے نہیں، مقصد جو مسلمان کا جو ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر، تو قرآن نے فرما دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. تو ہمیں یہ مقصد پر، یہ منزل ہماری کیا ہے، عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. اور اللہ کی عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ کو اللہ نے مال اور دولت دیا تو آپ غریبوں پر خیرات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں حلال روٹی کمانا یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے. پڑوسیوں سے ایک مسلمان سے اچھی طرح سے حسن سلوک سے پیش آنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھے، جب انسان دنیا میں آ کر اپنے مقصد سے بھول گیا، کیونکہ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو ایک جگہ جمع کر کر اللہ نے، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، روحوں کی دنیا، ایک ایک بات اور ذہن میں بٹھائیے. آپ مانے نہ مانے قرآن میں موجود ہے، لیکن مسلمان مانتا ضرور ہے الحمدللہ، اتنا تو یقین کرتا ہے. ہم پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں. اور اس کا ذکر سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب جب قرآن میں ذکر آ گیا تو ہمیں ماننا پڑے گا. روحوں کی دنیا میں جب ہم تھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے سب کی روحوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا سارے روحوں سے کہ بتاؤ میں تمہارا کیا ہوں. ساری روحوں نے جواب دیا تھا خالو بلا، اے پروردگار تو ہمارا رب ہے. یہ مقصد ذہن میں رکھیے آپ کہ دنیا میں آنے کے بعد اسی رب کو ہم جب بھول گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. جب یہ مقصد بھول گئے، اب منزل بھول گئے، ہم راستے سے نکلے تھے، راستہ بھول جاتے تو کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والے سے منزل پوچھ لیتے بھی ہمارا راستہ کدھر ہے، فلاں ہمیں جانا ہے. تو راستہ بتانے والا ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا راستہ ہے، یہ جگہ ہے. تو ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے، جو مقصد تھا نا اللہ کی عبادت. لیکن دنیا میں آنے کے بعد جب انسان اسی مقصد کو بھول رہا تھا، اس منزل کو بھول رہا تھا،
تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ان کو منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ بولے محبت سے سبحان۔ اب انبیاء دنیا میں بہت آسان کر تاکہ آپ کو بات آنے والی بات سمجھ میں آ جائے، میں بہت آسان کر سمجھا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کیوں آتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے آتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو پھر سے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اب انبیاء علیہ السلام آئے اور قرآن کہتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں آئے، اور آخری نبی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ذرا ذہن میں رکھیں، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن اب نبی کیوں آتے ہیں میں نے وہ مقصد بتا دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا انسان بھٹکتا نہیں ہے؟ بالکل بھٹکتا ہے۔ آج بھی انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو بھی منزل بتانے کی ضرورت ہے۔ تو جب سوال یہ اٹھتا تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبی تو قیامت تو کوئی نہیں آئے گا، پھر یہ کام کون کرے گا جو نبی کام کرتے تھے، آ کر لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، اللہ تک پہنچاتے تھے؟ تو یہ کام تو آج بھی باقی ہے، آج بھی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ کام کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے، اللہ پاک فرماتا میں نے نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے، اب قیامت تک تو کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہاں میری محبوب کی امت میں ایسے بندوں کو پیدا کروں گا، ان کے ذریعے سے میں تم لوگوں کو ہدایت دوں گا، سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اب نے کہا میرے مولا وہ بندے کون ہیں جن کے ذریعے سے، اب نبی تو آئیں گے نہیں، لیکن وہ بندے کون ہیں جن کے ذریعے سے تو نبی والا کام لے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے وہ اولیاء اللہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اولیاء اکرام، اب سمجھ گئے کہ ولیوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ہمیں؟ اولیاء اکرام کیوں دنیا میں بھیجے جاتے ہیں؟ کیونکہ اب نبی تو آئیں گے نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام جن کو دیکھ کر دین کی رہنمائی بھی ملتی ہو، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد بھی آتی ہو، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہے گا قیامت تک، جن کو ولی کہتے ہیں اور اس کو ولایت بھی کہتے ہیں، اولیاء اکرام۔ تو لہذا انہی اولیاء اکرام میں تمام ولیوں کے سردار غوث اعظم بھی اسی مہینے میں پیدا ہو۔ ولی کی ضرورت کیوں پڑے گی میں نے وہ بتا دیا۔ اب جب غوث اعظم جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، دیکھیں آپ 32 شعبان تھا، دوسرا دن رمضان کا تھا جب غوث اعظم پیدا ہوئے۔ دوسرے دن صبح کا وقت جو ہے آپ کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، غوث اعظم کی ماں نے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا۔ یہ معاملہ سحری سے لے کر افطار تک چلتا رہا۔ افطار کے وقت سرکار غوث اعظم نے دودھ کو نوش فرمایا۔ آپ کی والدہ جو غوث اعظم کی ماں، جو حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے تھی، اور غوث اعظم کے والد جو ہے امام حسین کے اولاد میں سے تھے، تو لہذا جب آپ کی ماں نے منظر کو دیکھا تو آپ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا عبد القادر جو ہے روزے رکھ رہا ہے، اور یہی معاملہ غوث اعظم کا سارا مہینہ رہا۔ اب سحری سے لے کر افطار تک جو ہے کچھ بھی کھاتے اور پیتے نہیں تھے، اور جیسا افطار کا وقت ہوتا تو دودھ پیتے۔ اب مجھے بتائیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، نبی کے غلام ہیں، اور سرکار کے غلام ہے غوث اعظم تسکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک دن کا بچہ، آپ بھی جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو شعور کہاں سے ہوتا ہے، سمجھ کہاں سے ہوتی ہے،
جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے. لیکن جب اللہ والے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے ہی ایک الگ خاصیت عطا فرماتا ہے, الگ خوبیاں عطا فرماتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا اللہ کے بتانے سے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا. بولے یا سبحان اللہ. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا. اب پیدا ہو گئی, آپ کو یہ پتا چل گا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ دین کے پابند, شریعت کی پابندی کیسی کہ آپ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھیں. یہاں پر میں ان لوگوں سے آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہو یا اپنے آپ کو مرشد کہتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے, روزہ بھی نہیں رکھتے, داڑھی بھی نہیں رکھتے, ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور گانجے کے سگریٹ پی کر یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے ملنگ ہیں, معاذ اللہ ہم حاجی ملنگ کے ملنگ ہیں, جبکہ یہ ساری حرکتیں شیطانی حرکتیں ہیں. اولیاء ولی کی یہ پہچان ہے ہی نہیں. ولی کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں آپ غوث اعظم پیدا ہوتے ہی دین کی پابندی شروع کر دی. جب غوث اعظم پیدا ہوتے ہی دین کی, اسلام کی, شریعت کی پابندی کر رہے ہیں تو ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن حدیث کا پابند ہو. ایسے دھوکے باز, دھکے باز لوگوں سے آپ کو بچنا چاہیے. آج کے دور میں جہاں وہابیوں سے آپ کو بچنا ہے وہیں پر آپ کو ٹھوکی پیروں سے بھی بچنا ہے, کیونکہ غوث اعظم سارے ولیوں کے امام ہے. آج بھی غوث اعظم جب تک سین نہیں کرے اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت نہیں دیتا. تو مجھے بتائیے ایسے دھکے باز, شرابی اور گانجا پینے والے, دین کا معاذ اللہ مذاق بنانے والے اور نہ نماز کے نہ روزے کے, ایسے لوگوں سے اللہ کیسے راضی ہوگا, رسول کیسے راضی ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات غوث اعظم کیوں راضی ہوں گے ایسے لوگوں سے؟ تو ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. ایسے لوگ نہ ولی ہے نہ جو ہے ان کو ولی سمجھنا چاہیے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت لوگ آج حقیقی جو پیر ہوتے ان سے دور ہو رہے ہیں. بھائی ایسے غلیظ اور گندے اور ناپاک لوگوں کو دیکھ کر اب میں کہتا ہوں ابھی آپ سمجھے نہیں ولی ہوتا کون ہے. ولی کی تو پہچان نہیں ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی قرآن حدیث کا پابند ہوتا ہے, شریعت کا پابند ہوتا ہے, نماز کا پابند ہوتا ہے اور وہ دین کا پابند ہوتا ہے اور دین پر استقامت کرتا ہے. لہذا غوث اعظم نے بچپن میں کر بتایا. بولیے سبحان اللہ. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5000 یہودی, کیونکہ غوث پاک کے دور میں ہوا کیا تھا, یہودی اور عیسائی, ذرا غور سے سنیے آپ. غوث اعظم پیدا ہوئے تھے 470 ہجری میں. اب یہ 1445 ہجری چل رہی ہے, 46 چل رہی ہے, 46 چل رہی ہے سب یہ. اور غوث اعظم پیدا ہوئے تھے 470 ہجری میں. 470 ہجری میں جب غوث اعظم کی عمر مبارک جو ہے 30 یا 35 سال کی ہوئی تو غوث اعظم نے ارد گرد جو ماحول آپ نے دیکھا تھا غوث اعظم نے, حالانکہ غوث اعظم پیدائشی طور پر ولی, پھر غوث اعظم جو ہے 17 پارے آپ کو حفظ کرے ہوئے تھے, یاد ہے, ماں کی پیٹ میں آپ نے یاد کر لیا تھا. بولتے رہیے سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں پہ ایسی خوبیاں ایسی شان عطا فرماتا ہے. اور پھر آپ جو ہے 18 سال کی عمر میں تب تو آپ مفتی بھی بن چکے تھے, عالم بھی بن چکے تھے, حافظ بھی بن چکے تھے. سارا علم غوث اعظم 18 سال کی عمر میں آپ پھر وہاں سے اور پڑھنے کے لیے اپنے شہر گیلان سے بغداد آئے. اور بغداد میں آ کر, اور بغداد میں غوث اعظم کے دور میں ایک مدرسہ تھا, اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ تھا. وہاں غوث اعظم پڑھے اور پڑھے. دیکھیں پتہ کیا چلا, جو ولی ہوتا ہے اللہ ان کو جاہل نہیں رکھتا. آج کئی جاہل قسم کے پیر بابا پھر رہے, ان کو نہ حلال کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے, نہ صحیح طور پر حرام کے مسئلے معلوم ہوتے ہیں, نہ دین خود جانتے ہیں اور مرید بنائے پھر رہے ہیں. یاد رکھیں جاہلوں کو اللہ ولایت نہیں دیتا. اگر کسی جاہل ان پڑھ کو اللہ ولایت دینا چاہتا ہے تو مشائخ ہیں بزرگان دین کہتے ہیں اگر کسی ان پڑھ کو بھی اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے, اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے, اس کی مرضی. اگر بنانا چاہتا ہے تو پہلے اللہ اس کو علم دیتا, بعد میں ولی بناتا ہے. دیکھیں اب علم ضروری ہے. تو جاہلوں کو دیکھ کر آپ دین کو یا مشائخ یا پیر باباؤں کو آپ
جو واقعی جو پیر ہوتے ہیں ایسے چند جاہلوں کی وجہ سے جو پیر پر آپ شک نہ کریں. جو پیر واقعی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. یہ گاجا پینے والوں کو دیکھ کر آپ کیا یاد کریں گے؟ ایک آپ کو سامنے کوئی پیر بابا مل رہا ہے اور حاجی ملک کا نام لے کر یا مولا علی کا نام لے کر یا گانجے کے سگریٹ آپ کے سامنے پی رہا ہے تو آپ کیا اس کو ولی سمجھو گے؟ ایسے آدمی اگر آپ کو ہوا میں بھی اڑ کر بتائے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آنکھوں کے سامنے ہوا میں اڑ رہا ہو یا بغیر کشتی کے پانی پہ چل رہا ہو تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک ولی مت سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر وہ دین کا پابند ہے تو وہ اس کی کرامت ہے. اگر دین کا پابند نہیں ہے تو وہ جادوگر ہو سکتا ہے، ڈھولکی ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو دیکھ کر آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ جو واقعی ولی ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی اللہ یاد آتا ہے. ان کی صحبت میں بیٹھنے والا نمازی ہوتا ہے، داڑھی والا ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے، سنت کا پابند ہوتا ہے، دین کا پابند بن جاتا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تو وہ تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے، ورنہ ایسے ڈھونگیوں سے بستے رہے. خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال کی عمر میں غوث اعظم کے دور میں جو دور چل رہا تھا وہ یہ تھا، ذرا غور سے سننا، تاریخ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مہینہ غوث اعظم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، اس لیے چند باتیں میں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں اور چند باتیں ان کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اس لیے تھوڑا ایمان بھی تازہ کرے، عقیدہ بھی مضبوط کرے. اور ان کی کرامات کو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن میں چند تاریخی کارنامے جو غوث اعظم کے تھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت کم بتایا جاتا ہے. وہ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب 30-35 سال کی تھی، دیکھیں 18 سال کی عمر میں غوث اعظم اپنے شہر گیلان سے بغداد آئے. توجہ کریں. اور 18 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک یا 35 سال کی عمر تک غوث اعظم سارے ماحول کو اچھی طرح پرکھ لی کہ بغداد میں کیا چل رہا تھا، لوگ کیا کر رہے تھے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں پڑھنے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ جو ہے دین سے بہت غافل تھے اور یہاں تک کہ کچھ یہودی اور عیسائی کچھ پلاننگ کر اور اپنے گروپ کے لوگوں کو مولوی بنا کر مسجد میں ڈھکل دیے اور وہ آئے یہودی اور عیسائی آ کر جو ہے جو مسلمان کا بیس پہن کر آئے اور مسجدوں میں نماز بھی پڑھانے لگے اور ساتھ ہی ساتھ نماز تو ماشاءاللہ پڑھاتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کرتے تھے ہمارے دین کے بارے میں وہ لوگ شک پیدا کر دیتے جو آج وہاں بھی شک پیدا کر رہا. میں بتاؤں بہت غور سے سنیں میری باتوں. یہودیہ کیا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کا لباس پہن کر غوث اعظم کے دور میں مسجدوں میں امامت بھی کر رہے تھے اور لوگوں کو ہمارے دین ہمارے اسلام کے بارے میں شک کی باتیں بٹھاتے تھے. یہ شک بڑا خطرناک ہوتا ہے. شک جو ہے نا دیمک کا کام کرتا ہے. دیمک کا اگر لکڑی کو دیمک لگ جائے تو دھیرے دھیرے دیمک ساری لکڑی کو کھا جاتی ہے. اسی طرح اگر شک آپ کے اندر آ جائے ایمان کو لے کر، اللہ کو لے کر، فرشتوں کو لے کر، رسول کو لے کر، جنت یا دوزخ کے مسئلے کو لے کر شک آ جائے آپ کے دماغ میں تو یہ دھیرے دھیرے آپ کے ایمان کو ختم کر دیتا آپ کو ایمان. تو لہٰذا لوگوں نے شک پیدا کر دیا تھا کہ رسول ایسے ہے جیسا آج وہاں بھی شک ڈالتے ہیں. ہم نے انگوٹھا چوما جو کہاں لکھا ہوا ہم شک ڈال دیں اور ویسے ہی بھی کہاں لکھا ہوا. اور یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے. اب اس کو ڈھونڈتے ہیں بھائی کہاں لکھا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں، مانتے نا اس بات. اب وہاں بھی شک ڈال دیتے کہاں لکھا ہوا ہے. غیب تو اللہ جانتا ہے. یعنی کئی آیتیں میں نے خود کئی بار اس مسجد میں الحمدللہ علم غیب مصطفیٰ پر کئی بار بیان کیا ہوں. وہ انٹرنیٹ پر بیان بھی موجود ہے. کئی بھی علماء اہل سنت کے ایک سے بیانات انٹرنیٹ پہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. خود سے نہیں، اللہ کے بتانے سے. سمجھ کر رہے کس کے بتانے سے؟ خود سے نہیں، اللہ کے بتانے سے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ خود سے نبی سب جانتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی سب جانتے ہیں. کتنا فرق ہے ذرا ذہن میں رکھیں. لیکن شک ڈال لیتے کہاں لکھا ہوا ہے. اب بندے کو شک پڑ گیا تو آپ کا ایمان گیا. تو
تو لہٰذا ایسے شک کے باتیں ڈال رہے تھے اسلام کو لے کر، دین کو لے کر، غوث اعظم کے دور میں یہودی اور عیسائی، اور وہی کام آج کے دور میں وہابی کر رہے ہیں. اور ایسے وہابیوں کی بدولت آج ایسے پنڈت جیسے لوگ جو ہے نا ہمارے قرآن کی شان میں بھی بےادبی کر رہے ہیں اور ہمارے نبی کی شان میں بھی گستاخیاں کر رہے ہیں. میں ابھی بتاؤں اس کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کو. تو غوث اعظم نے سارے ماحول کو دیکھا. بھائی اگر جیسا کہ آپ حیدرآباد میں کئی سال سے رہتے ہیں، کوئی پیدائشی حیدرآبادی ہے یا کوئی مہاراشٹر کرناٹک سے آ کر رہ رہا ہے، جیسا کہ الحمدللہ میں پیدائشی حیدرآبادی ہوں. تو جب ماحول کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آج کس طرح خاص طور ہمارے حیدرآباد میں دین سے دور ہو رہے ہیں، اور کس طرح حیدرآباد میں جو مدینہ الاولیاء ہمارا شہر تھا ایک وقت میں، لیکن آج جو ہے نا تبلیغی جماعت والے، اہل حدیث جماعت والے طرح طرح سے قبضہ کر رہے ہیں. ادھر سے لیڈر کہہ رہا ہے کہ سو مل کر رہو، ادھر سے روڈی کہہ رہا ہے سو مل کر رہو، اور جبکہ گستاخی وہ خود کرتے ہیں اور غیروں کو موقع دے رہے ہیں. وہابیوں کو، وہابی خود گستاخ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، غیروں کو وہ موقع دے رہے ہیں بولنے کا. آپ غور کریں، غوث اعظم بغداد میں منظر کو دیکھا کہ یہودی اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں. پھر اللہ کا حکم بھی آیا، غوث اعظم کو سرکار نے خود آ کر فرمایا میرے بیٹے عبد القادر اب وقت آ گیا ہے کہ تم ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ کیا کرو. بولے محبت سے سبحان اللہ. خود غوث اعظم کو حضور نے آ کر کہا کہ اب تم تقریر کیا کرو، اور یہ کہہ کر سرکار دو عالم علیہ السلام نے غوث اعظم کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا. اور غوث اعظم فرماتے اس کے بعد حضرت علی آئے اور انہوں نے بھی میرے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا اور ڈال کر فرمایا میرے بیٹے عبد القادر بھائی بیان کرو. پھر اس کے بعد غوث اعظم نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ جب تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع آپ کے پاس رہتا تھا. پھر کئی یہودیوں نے، کئی عیسائیوں نے، کئی مشرکوں نے، کئی کافروں نے غوث اعظم کے اسلام پر ہاتھ پر توبہ بھی کی اور اسلام میں قبول فرمایا. دیکھیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیسی پلاننگ کر لی تھی غوث اعظم کے دور میں. تو غوث اعظم کی تقریروں سے لوگوں کے دل صاف ہونے لگے، دین سمجھ میں آنے لگا. یہ ہوتے ہیں اولیاء کی ضرورت کہ وہ کام کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پیدا کرے گا جو کام نبی کرتے تھے میری امت کے ولی کر کر بتائیں. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث مبارکہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثال ہے. یعنی سرکار فرما رہے ہیں میری امت میں جو اولیاء ہوں گے اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ کام کر کر بتائیں گے جو کام نبی کرتے تھے. یہ کہ نبی نہیں ہوں گے، نبی کے غلام نہیں ہوں گے، لیکن وہ نبی والا کام کریں گے. تو لہٰذا غوث اعظم صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماحول کو دیکھا بڑا گندا ہوتا جا رہا تھا، غوث اعظم کو اللہ کا حکم ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام کو حکم ہوا، تو سرکار غوث اعظم نے تقریر کرنا شروع کی. 1,00,000 لوگوں نے، ذرا غور سے سنیں، غوث اعظم کے ہاتھ پر 1,00,000 لوگوں نے اپنے گندے کاموں سے توبہ کی. بولتے رہیے سبحان اللہ. اور 5,000 یہودی اور عیسائیوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا. سبحان اللہ. ورنہ دیکھیں پورا بغداد میں انہوں نے ماحول ایسا گندا کر دیا تھا. تو غوث اعظم نے تقریریں شروع کی. پھر غوث اعظم کی تقریریں پوری دنیا میں اس وقت پھیلی، آپ کا فیض اس وقت پھیلا. ایک عیسائی غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، سنیں آپ ذرا. وہ عیسائی تھا، کیونکہ منافقین ہر دور میں ہوتے، جیسے آج کے دور میں وہابی ہے. اگر وہابی ہمارے ذہن میں بات بٹھا دیے وہابیوں کے سب کیوں چڑھتے ہیں، وہ تقریریں ایسی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں ہے، جو ہے اللہ ہے. ہم بھی کہتے ہیں بھائی حقیقت میں اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی بھی ہے. تو لہٰذا اس دور میں ایک عیسائی آیا. اب آ کر غوث اعظم سے سوال کر رہا ہے، ذرا غور سے سنو. غوث اعظم سوال کیا کر رہا ہے کہ اے عبد القادر، ہمارے نبی عیسائی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، لیکن ہم جیسا ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مانتے سارے نبیوں کو. سارے نبیوں سے محبت کرنا، عزت کرنا، تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایک عیسائی غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ٹھیک ہے، اس نبی کی تم دعوت دے رہے ہو، لیکن میں عیسائی ہوں، میں نے دیکھا تمہارا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب دیکھیں عیسائی سوال کر رہا ہے، یقیناً سورہ ال عمران میں ہے، سورہ مریم میں بھی ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے.
تو عیسائی آتے کہنے لگا کہ آپ کے نبی بھی مردوں کو زندہ کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا قرآن میں خود آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کیا تمہارے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو غوث اعظم سے کہہ رہا ہے کیا تمہارے نبی نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی تو بہت اعلیٰ ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں میرے نبی تو سب سے اعلیٰ ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہوں، میں تو نبی نہیں ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں میں تو نبی نہیں ہوں، نبی کے غلام کے غلام کے غلاموں کا میں غلام ہوں. بولے محبت سے نہیں سبحان اللہ. نبی کے غلام کے غلام کے غلاموں کا غلام ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے تو بتا کس مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے، میں ابھی کر بتا دوں گا. اور عیسائی قبرستان کی طرف لے کر گیا اور پرانی بوسیدہ قبر جس سے اندازہ ہو رہا تھا خبر کو دیکھ کر کہ کئی سال ہو چکا ہے یہ مر کر، تو لہٰذا بوسیدہ قبر. آگے آپ قبرستانوں میں دیکھیں آپ کئی پرانی خبریں میں نظر آتے ہیں، کئی 100 سال کی خبریں بھی نظر آتے ہیں. تو پرانی بوسیدہ قبر کی طرف لے کر گیا اور لے جا کر جو ہے غوث اعظم کو کہنے لگا کہ یہ مردے کو آپ زندہ کر بتائے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو دیکھ کر فرماتے ہیں اس عیسائی سے کہ دیکھیے خبر والا گویا تھا، گانے گاتا تھا، اب میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر بتاتا ہوں. آپ نے کہا قم بإذن اللہ. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم نے کیا کہا؟ اب کیونکہ نبی ولی کی کرامت سے اب اس کو اللہ بھی سمجھ میں آئے گا، رسول بھی سمجھ میں آئے گا. غور کریں آپ. غوث اعظم نے فرمایا قم بإذن اللہ، قم اللہ کے حکم سے. اتنا کہنا تھا. اب کیونکہ ولی کی کرامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طاقت، خدا کی قدرت اور نبی کا معجزہ ہوتا ہے. ولی کی کرامت سے اللہ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ولی کی کرامت سے نبی کا مقام و مرتبہ میں سمجھ میں آتا ہے. جس نبی کے غلام ایسے ہو نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. لہذا غوث اعظم نے جب یہ فرمایا تو مردہ باہر آیا اور کلمہ پڑھتے ہوئے کہنے لگا اے عبد القادر کہ قیامت آ گئی ہے. تو غوث اعظم نے فرمایا نہیں، تجھ کو اس عیسائی کے کہنے پر زندہ کر دیا گیا، اب جا واپس چلا جا. وہ واپس قبر میں گیا. اس عیسائی نے کہا واقعی ہے عبد القادر، تم جو قرآن کی بات کر رہے ہو، تم جو حدیث کی بات کر رہے ہو، جو تم نبی کی جس نبی کی بات کر رہے ہو، تم بھی سچے، تمہارا قرآن بھی سچا اور تمہارے نبی بھی سچے. یہ کرامت دے کر وہ عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانوں، میرے غوث اعظم کی عادت مبارکہ، جس تحریک کو غوث اعظم نے ماحول دیکھا، دیکھے بھائی ماحول آپ بھی دیکھ رہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، ارے ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. کام کرو اگر واقعی دل میں درد ہے تمہارے. آج لوگ کہہ رہے نا دین سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ خالی بول کیوں رہے ہیں؟ ہمت ہو تو کام کرو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، کام کرو، لوگوں کو اخلاق کی باتیں سکھاؤ. غوث اعظم تو سکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحریک شروع کی تھی، ماحول کو دیکھا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، یہ سارا وقت غوث اعظم لوگوں کو پڑھانے میں لگاتے تھے، لوگوں کو دین سکھانے میں لگاتے تھے. کئی بار قرآن کی تجوید بتاتے، کئی بار قرآن احادیث کے بارے میں بتاتے. اور عصر کے بعد سے مغرب تک غوث اعظم کے پاس لوگ دعا پڑھانے آیا کرتے تھے. عصر سے مغرب تک لوگوں کو غوث اعظم دعا پڑھا کرتے تھے اور پھر مغرب سے عشاء تک پھر غوث اعظم لوگوں کو دین بتاتے تھے. یہ سارا زندگی غوث اعظم نے وقت نکالا اور آج بھی غوث اعظم کا فیض اس وقت بھی جاری تھا اور آج بھی جاری، انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. میں یہاں پر ایک بات بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں. یہودیوں کی پلاننگ کیا تھی کہ مسلمانوں کو کیا کرو، ان کے دین کے بارے میں شک ڈالو تاکہ ان کے دل میں سے اللہ کی اور رسول کی محبت نکل جائے، دین پر سے بھروسہ ختم ہو جائے. یہ کس کی پلاننگ تھی؟ سو مل کر بولے. یہودیوں کی پلاننگ تھی. میری طرف نظر رکھے، بڑی قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ پلاننگ آج بھی چل رہی ہے. یہودی اور عیسائی کی پلاننگ کیا تھی کہ دین میں شک ڈالو، غلط باتیں، قرآن کے غلط ترجمے ان کو بتاؤ، حدیث کی غلط شرح کر کر بتاؤ تاکہ یہ لوگ آپس میں دین سے بیزار ہو جائے اور ان کے دل دماغ میں شک پیدا ہو جائے.
یہ یہودیوں کی پلاننگ تھی، اور اس پلاننگ کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ خود مسلمانوں جیسا لباس پہن کر مسجد میں آ گئے تھے. یہ غوث اعظم کے دور میں چل رہا تھا. آج بھی ایسی حرکتیں وہابی کر رہے ہیں. آج دیکھیں آپ میڈیا میں انٹرنیٹ پہ کئی دن سے چل رہا ہے نرسنگ آنند رے، اس کا نام پنڈت نرسنگ آنند ہے. اب اس نے کیا کیا؟ میڈیا میں بیٹھ کر دجالی میڈیا کے سامنے، میڈیا چاہتی ہے کہ اپنی ڈیبٹ بڑھے، ہمارے فالوور بڑھے، تو کیا آسان ہو گیا ان کو؟ مسلمانوں کے آخری نبی کے بارے میں کچھ بول دو، ختم، بول کے چھوڑ دو، ہمارا واہ بھی ہوتے رہیں گے، ارے چلتا رہے گا. پنڈت نرسنگ آنند نے معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخی کی. یہ 8 دن سے چل رہا ہے پورے حیدرآباد میں، کیا پورے انڈیا بھر میں جگہ جگہ اس کے خلاف جو ہے پی ایس میں کیس بک ہو رہا ہے، کیس درج ہو رہا ہے. اور آج بھی انشاءاللہ بریلی شریف جو ہمارا مرکز ہے یو پی اتر پردیش میں، نماز جمعہ کے بعد ایک بہت بڑا وہاں پر جو احتجاجی جلسہ ہونے جا رہا ہے. تو خیر مسلمان سب برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی ہوئی برداشت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اب مجھے بات بتائیے، اس نے حرکت کی، میڈیا میں چڑھا ہے، لوگ اپنے عشق کا ثبوت دینے کے لیے پی ایس او میں جا رہے ہیں، کمپلینٹ اس کے نام پر ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے. لیکن مجھے بات بتائیے وجہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں بھائی جو ہر تھوڑے دن میں یا تو قرآن کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں یا پھر ہمارے نبی کے خلاف کچھ بک رہے ہیں معاذ اللہ. یہ یہودی نسل کے لوگ کون ہیں؟ یہ الگ بات ہے. لیکن دشمن اگر 2 قسم کے دشمن ہوتے ہیں، ایک چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں، ایک کھلے ہوئے دشمن ہوتے ہیں. جو کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے اس کو تو آپ ہی پہچان لیتے ہیں، نہیں میرا دشمن ہے، اسے آپ بچتے ہیں. لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاتا، پانی بھی پیتا، اٹھتا بیٹھتا، جی کرتا، لیکن وہ خطرناک ہوتا ہے. بغل کا والا دشمن، آپ کے ساتھ رہنے والا دشمن. تو لہٰذا یاد رکھیں آپ، ایک دشمن تو وہ جو آج مسلمانوں کے میڈیا کے سامنے آ کر کھلا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بک رہے ہیں، اور ہم اس کو پہچان لیتے ہیں دشمن ہے. لیکن ایک دشمن ایسا ہے جو آپ کے ساتھ پل رہا ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے ساتھ بغل میں بیٹھ رہا ہے، اور آپ کے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے، آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے. میری بات پر آپ غور کرنا، شک ڈال رہا ہے، مزاج میں جو ہے غلط باتیں بٹھا رہا ہے، اس دشمن کو وہابی کہتے ہیں. غور کریں اس بات کو. یہ دشمن تو پکڑے جا رہے ہیں آپ کو کہ حضور کے شان میں انہوں نے گستاخی کی، پکڑو، ان کے خلاف کیس درج کرو. ان دشمنوں کو کہاں پکڑو گے جو مسجدوں میں بیٹھ کر تمہیں جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مردہ ہے، جو بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کیا بیچے دے ان کو. سراج آپ سامنے نظر رکھیں، سامنے نظر درود پاک پر ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سامنے دیکھو، پیچھے مت دیکھو، انسانی ہے، غلطی ہو رہی ہے، بعض جنوں کو جلد بازی رہتی، جانے دو. روڈیو کے پاس پہلوانوں کے پاس کیمرہ تھا یا نہیں ہوتا وہ ٹائم. بڑے درود پاک پر ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آج بہت میں حساس گفتگو لے کر بیٹھا ہوں. یہ درد میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جو تجربہ اتنے سالوں کا پڑھنے کا ہے، اور کوئی غلط باتیں کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دشمن جو بھی پنڈت کو کھل کر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو دشمن ہے، پتا چل رہا ہے. لیکن جو آپ کے بغل میں رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، آج جو کہتے ہیں وہابی کو کچھ مت بولو، آج سب کو لے کر چلنے کا دور ہے. میں کہتا ہوں یار وہ تمہارے نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، وہ تمہارے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے شروع سے آپ تک کوئی آپ کو ذہن میں بٹھا دے نبی کچھ نہیں ہے، نبی کچھ نہیں ہے، وہ تو عام آدمی کی طرح تھے، عام بشر کی طرح تھے، معاذ اللہ وہ تو ان سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا، اور ان سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا، معاذ اللہ. یہ بات آپ کو پڑھا دیا جائے تو اب مجھے بتائیے، جب آپ کو یہ ذہن بن گیا معاذ اللہ، لیکن سنیوں کا ایسا ذہن بنتا بھی نہیں. لیکن اگر مجھے بتائیے ایسا ذہن بن گیا کہ نبی کچھ ہے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں پر یہ گستاخی کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ لائٹ لے لیں گے. ارے بھائی جب نبی کچھ ہے نہیں تو کون کیا ہمارے نبی کے بارے میں رکھا بھی پڑھو.
لیکن ہم نبی کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ہم عاشق ہیں، ہمارا دل تڑپتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو جہاں کھلے دشمن کو تو آپ آسانی سے پہچان لیتے ہیں. میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. ذرا سنجیدگی سے سوچئے، جو چھپا ہوا دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ رہ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور ان سے کہو یا رسول اللہ کہنا تو وہ کہتے ہیں شرک ہے. ان کو بولو کہ نبی زندہ ہے تو کہتے ہیں نہیں مردہ ہے. ان سے کہو کہ غیر کہیں اللہ کے بتانے سے نبی جانتے، نا 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 ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ذہن بنا رہے ہیں ہمارا کہ نبی کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو معاذ اللہ ایک عام آدمی کی طرح تھے، عام بشر کی طرح تھے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ چھپے ہوئے دشمن کو اپنے آپ سے بچانا ضروری ہے. بھائی اگر کوئی آپ کا کھلا دشمن ہو تو آپ اس کی سرحد میں نہیں جاتے کہ یہ میرا دشمن ہے. لیکن جو چھپا دشمن ہو، بھائی ایسا دشمن جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہو، تو اس سے بچنا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے آپ ذرا غور کر بتائیں. آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیں جو چھپے ہوئے دشمن ہے. ارے بھائی دنیاوی دشمن اگر چھپے ہوئے ہو تو ہم اس کے وہ آپ کا مال لوٹ لیتے ہیں، پیسہ لوٹ لیتے ہیں دوست بن کر. یہ دشمن جو ہے نا آپ کا مال نہیں لوٹ رہے ہیں، آپ کا پیسہ نہیں لوٹ رہے ہیں. یہ دشمن چھپے ہوئے آپ کا ایمان لوٹ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، آپ کو شک میں ڈال رہے ہیں، رسول کے مطابق شک ڈالتے ہیں. آپ غور کریں، آپ یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہیں گے کیوں کہہ رہا ہوں میں، کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تو اس لیے بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے میری بات. اس لیے کہہ رہا ہوں وہابیوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے. کیونکہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی ہو یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. یاد رکھیں. آپ کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت سے میں بتاؤں گا کہ گستاخوں کو اللہ نے معاف کیا ہی نہیں. میں ایک نرسنگ آنند کے خلاف کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہابیوں سے آپ بچ کے رہے. یہ گستاخ رسول ہے وہابی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں؟ تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا دیکھو ان کی نماز پڑھنا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا یہ دلیل نہیں ہے عشق رسول کی. دلیل کیا ہے؟ عقیدہ ان کا کیا ہے، وہ رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں، نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ولیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ عاشق رسول ہوتا ہے. ان کا عقیدہ گندا، یہ نبی کو معاذ اللہ کیا کیا کہتے ہیں. میں کیا آپ کتابوں میں کی کتابیں آج بھی چھپ رہی ہے، آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے. صراط المستقیم ان وہابیوں کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے صراط المستقیم. اس کتاب میں اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز میں آپ کو جانور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. معاذ اللہ اس طرح کی گندی باتیں کہ نماز میں جانور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن معاذ اللہ ہمارے نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس طرح کی بکواس کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. میں نے کہتا ہوں غور کرو کس طرح کی بکواس کر رہے ہیں. لیکن نبی کے گستاخ کو اللہ معاف نہیں کرتا. نبی کے گستاخ کو دیکھ اللہ بولے یار اللہ معاف نہیں کرتا. یہ ذہن بنانا ہوگا. یہ وسوسے ڈالنے والوں سے آپ ہوشیار رہے. آپ کو میں ایک دلیل دیتا ہوں. دیکھیے آپ سورہ قلم میں ہے، سورہ قلم 32واں پارہ. ولید بن مغیرہ حضور کی بارگاہ میں آیا. اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، نام ذہن میں رکھیا. ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا. اس نے آیا اور آ کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ معاذ اللہ اے محمد تم مجنون ہو. مجنون یعنی معاذ اللہ دیوانے ہو. یہ الفاظ کہا. غور کرے جب یہ الفاظ اس نے پکا. دیکھیں کئی نبی دنیا میں آئے، ایک لاکھ کم و بیش 24,000 دنیا میں آئے. آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. ہر نبی کو ان کے قوم نے بہت ستایا. جو ایمان لاتے تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے، ستاتے تھے نبیوں کو. نوح علیہ السلام کو بھی ستایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی ستایا. اور آ کر ایسی ایسی باتیں کرتے تھے نبیوں کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا کہ اے ابراہیم جو تمہارا کہ یہ کہہ رہا ہے اس کو یہ جواب دو.
اللہ کیا کہتا تھا؟ نبی سے جواب دلا دیتا تھا. اسی طرح ہمارے نبی کی شان میں بھی جب گستاخی کی گئی تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ محبوب تم یہ کہہ دو اسے، نہ. اللہ نے کہا پیارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان کے لوگوں کو، ان کے قوم نے ان کو ستایا اور غلط باتیں کی، تو میں نے کہا تم خود اس کا جواب دو، جو اس کہہ رہے ہیں اس کا جواب تم خود دو. لیکن محبوب اب تیری باری آئی ہے تو لہٰذا تیری شان میں اگر ایک بکواس کریں گے جواب تو نہیں دے گا، جواب میں دوں گا. بولے گا محبت سے، کیونکہ اللہ ہمارے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے. ذہن میں رکھیا، جواب چاہتا تو اللہ تعالیٰ کہتا محبوب یہ کہہ رہے نا اس کا جواب یہ دے دو، نا اللہ کہتا جواب میں دوں گا، تو خاموش رہنا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک ولید بن مغیرہ نے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ مجنون. اللہ نے فرمایا خاموش ہوئے پیارے جواب میں دیتا. اب جواب کیا دیا پہلے دیکھیا. اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماتا ہے قلم، قسم ہے اس لکھنے والے کی. فرماتا اللہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ فرماتا ہے پیارے تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے. پہلے حضور کو آ کر اس نے کہا تھا آپ مجنون ہیں، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کی دل جلائی، حضور کے بارے میں فرمایا پیارے تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، حضور کو کہہ رہا ہے پاک. پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. یہ قرآن کی آیت ہے، بولے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کبھی وہابیوں یہ آیت ابھی پڑھ کر لوگوں کو بتاؤ. جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن میں ہے تو قرآن میں یہ بھی تو آیت ہے، یہ پڑھ کر بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی کیا شان و عظمت بیان کر رہا ہے. اب دیکھیں پہلے اللہ پاک نے کیا کہا کہ اپنے رب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اے محبوب میرے پاس تیرا بے انتہا اجر رکھا ہوا ہے. یہ پھر آگے اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. بولے محبت سے سبحان اللہ. یارے تیرے جو اخلاق ہے، تیری جو مزاج ہے، تیرا جو کردار ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ خلق عظیم ہے. سبحان اللہ. اللہ قرآن میں اللہ کہتا ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، لیکن نبی کے اخلاق کے بارے میں کہتا ہے خلق عظیم ہے، بہت بڑے اخلاق ہے تیرے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہاں تک کہے گا پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعریف بیان کی، حضور کو تسلی دی، پھر اس نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ مجنون کہا تھا نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کس کے بارے میں؟ ولید بن مغیرہ کے بارے میں. اللہ یہ کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّحِينٍ. اللہ فرماتا ہے ابے تو اب دیکھیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہتا ہے میرے نبی کو مجنون کہتا ہے، میرے محبوب کو مجنون کہتا ہے، تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. اللہ فرماتا ہے اس کے بارے میں تو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور کیا یہ ذلیل ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں اللہ اس کی عیب کو کھول رہا ہے. غور کریں پہلے کیا پیارے تو جھوٹی قسمیں کھانے والا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. بس سمجھ رہے اللہ کے پیارے جھوٹی قسمیں کھانے والا یہ تو ذلیل ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. پیارے یہ تو باتیں ادھر کی ادھر کرنے والا ہے. اب عیب دیکھ کے اللہ گر رہا ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے 9 عیب گنے. پیارے جھوٹی قسم کھانے والا، یہ غیبت کرنے والا، یہ چغلی کرنے والا، یہ ادھر کی ادھر لگانے والا، اس طرح 9 عیب نکالے. 10واں عیب تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کھولا اس کا جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. وہ عیب اس کے اندر ہے، اس کو خود کو بھی پتا نہیں تھا. وہ عیب اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتایا. معلوم کیا ہوا؟ نبی کے گستاخوں کا عیب کھول کر بتانا یہ اللہ کی سنت ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ وہابی کے بارے میں کھل کے کیوں کہہ رہے بھائی نام لے کر؟ میں نے کہا اللہ کی سنت ہے اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ بات گستاخوں کی آئے گی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. دشمنی معاف کرتا ہے اللہ، گستاخی معاف نہیں کرتا. ذہن میں رکھے بات کو. لوگ آج آپ کو باتیں بتائی نہیں جا رہی ہے. جہاں نماز
سختی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ حضور کی عظمت کے بارے میں بھی سختی دلا رہا ہے. محدود رہو، یہاں نہ کمپرومائز نہیں کرنا، سخت رہنا. لوگ کہہ رہے ہیں یار آپ وہاں بھی اسی طرح سخت کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں ان کے ساتھ سختی کرنا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. سختی کرنا ہی ہوگا. ان کے ساتھ سختی کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، کیونکہ وہاں گستاخوں کے ساتھ اللہ بھی نرمی نہیں کرتا. یہ وہاں بھی گستاخ ہے، آج تمہارے وجہ سے خیر بھی بولنے کا موقع دے رہے ہیں اور لوگوں کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں بھی ذہن خراب کرتی ہے نا، شک ڈالتی ہے نبی کے بارے میں. تو آپ کوئی بھی پنڈت آ کر پکڑا ہے ہمارے دل پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسا آپ کا دل نہ بنے. وہ دل ہی کیا جس دل میں بھر کر حضور کی محبت نہ ہو. ڈاکٹر اقبال نے تو اسی بات پر کہا تھا حضور کی محبت ہی شرط دل حق کی شرط اول ہے. اور حضور کی محبت میں دل تڑپے نا دھڑکے نا تو آپ خود بیکار ہیں. علامہ اقبال نے تو کہا تھا حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو کامل تو پھر سب کچھ ناممکن ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کے بارے میں کیا کیا؟ 9 عیب نکالا. 10واں عیب ایسا نکال کر بتایا وہ خود بھی پریشان ہے کہ میرے اندر یہ عیب ہے. وہ کیا عیب تھا؟ اب ذرا سنیں غور سے. اللہ فرماتا ہے وَتِلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَمِيمٌ، سورہ قلم 29واں پارہ اور جو ہے آیت نمبر جو ہے 13. اللہ فرماتا وَتِلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے پہلے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی 9 عیب نکالے. یہ قسمیں کھانے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ غیبت کرنے والا ہے، لوگوں میں لڑانے والا ہے. 10واں عیب کیا کہا؟ زمیم. پیارے یہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. ارے یار غور سے سنیں آپ. حضور کی گستاخی کرنے والے کو اللہ نے کیا کہا؟ اور اللہ جھوٹ سے پاک کر. ذرا ذہن میں رکھیں بات کو. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ دل لگی نہیں کرتا معاذ اللہ. یہ سارے کاموں سے اللہ پاک ہے. ذہن میں رکھیا نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو اللہ نے اس گستاخ کے 10 عیب نکال کر بتایا. 9 عیب تو وہ خود جانتا تھا، ہاں میرے اندر یہ بیماری ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، لوگوں کو لڑاتا ہوں، یہ سارے عیب تو میں. 10واں عیب ایسا تھا کہ اللہ پاک کہتا محبوب یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. وہ پریشان ہوا، وہ کہنے لگا یہ بات تو صرف میری ماں بتا سکتی ہے، یہ 10واں عیب تو میری ماں بتا سکتی ہے. وہ گیا ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر کہنے لگا میں اس نبی کی زبان سے سن کر آ رہا ہوں جس نبی نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. دشمن تھا لیکن جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، صادق ہے. میں اس نبی کی زبان سے ایک کلام سن کر آ رہا ہوں، میں نے آج تک ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں سچ سچ بتانا. ان کی زبان میں سے میرے اندر کے 10 عیب نکلے. بھائی آپ کے اندر جو عیب ہے آپ خود جانتے ہیں نا. آپ کے اندر جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، لڑانے کی بیماری ہے، لیکن یہ عیب تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں تو ماں ہی بتا سکے گی، ماں ہی بتا سکیں گی. اس لیے ماں کے پاس گیا، کہنے لگا 9 باتیں تو میں جانتا ہوں میرے اندر یہ بیماری ہے، لیکن 10ویں بات تو بتانا ماں، سچ سچ بتانا. آج تک ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا ہے. سچ بتانا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں. تو ماں نے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا تو یہ تلوار میری گردن پہ نہیں رکھتا. سن، تیرے باپ کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ تھی، پیسہ بہت زیادہ تھا کوئی اس پر، لیکن تیرا باپ نامرد تھا تو میں نے پراپرٹی کے خاطر اپنا منہ تیرے نوکر کے ساتھ کالا کیا اور تو نوکر کے نقطے سے پیدا ہوا ہے، تو اپنے باپ کا بیٹا رہی ہے. معلوم کیا ہوا اس قرآن کی آیت سے؟ ذرا غور سے سننا. ہمارے نبی کی شان میں وہی گستاخی کرتا ہے جو حرامی اولاد ہوتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے، جو حرامی ہوتا ہے وہی ہمارے نبی کی شان میں بکتا ہے، وہی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تم اپنے ماں باپ کے حلالی اولاد ہو، اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم عاشق رسول ہو. بولے محبت سے سبحان اللہ. تم عاشق رسول ہو، اس کا ثبوت یہی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی جائز اولاد ہو، حلالی اولاد ہو. ورنہ حرامی اولاد ہی ایسی باتیں کرتا ہے جو نرسنگ آنند جیسے پنڈت نے کر بتایا ہے. تو اپنے باپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے نبی کے اخلاق ایسے ہے. ارے اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی کہتے ہیں واہ جیسے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے دین بتایا ہے،
ایسا کسی کا اور کا مذہب نہیں ہے. لہٰذا اب دیکھیں یہ قرآن یہی اللہ کا کلام ہے نا بھائی. تو جب اللہ تعالیٰ اتنا جلال ظاہر کرا نبی کے گستاخوں پر, اب بھی آپ بولیں گے وہابیوں کو کچھ لوگ کو بولو, ان کے ساتھ ملیں گے, بیٹھیں گے, کھانا کھا لیں گے, انہوں فاتحہ نہیں دلا رہے تو کیا ہم بچی کو اٹھا کے دے دیں گے یا ان کے گھر سے بچی کو کر لے کر آئیں گے. میں کہتا ہوں پھر ایسا آدمی تو یا تو حرامی ہو سکتا ہے, عاشق تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. جو عاشق رسول ہوگا وہ نبی کے گستاخوں کو کسی حال میں برداشت نہیں کرے گا. ہاں جس کے نقطے میں خرابی ہوگی وہی لوگ وہابیوں سے ملیں گے, وہی لوگ وہابیوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے. اور معاذ اللہ سنیے, میں کہتا ہوں یہ کھلے دشمنوں کو تو آپ پہچان لیتے ہو, جو میڈیا میں آ کر پک رہے ہیں ان کو تو تم پہچان لے یہ دشمن ہے. میں کہتا ہوں وہ دشمنوں کے ساتھ بغل والے دشمن کو بھی پہچانو اور ان سے بھی بچ کے رہو, خود بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا. میں ایک آیت بتانا اور میں اللہ کی محبت کا ایک جلوہ ایک اور آیت سے بتاتا ہوں. بولے یار سبحان اللہ, بولے محبت سے سبحان اللہ. قرآن کی ایک اور آیت سنے اور اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے اور ان کی شان میں ذرا سی بے ادبی ہوئی اللہ کو برداشت ہی نہیں ہے, اللہ اس کو معافی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام آتے, دین کا مسئلہ پوچھتے, سرکار ان کو بتاتے. جب بتاتے تو سننے میں اگر صحابی کو سننا نہیں آیا, آواز سننے میں نہیں آئی, سمجھ میں نہیں آیا, تو وہ کیا کرتے تھے, رائنا یا رسول اللہ. لفظ کو غور کریں, رائنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ بولیے, دوبارہ بولیے. رائنا کا مطلب ہے کہ دوبارہ بولو. رائنا کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ دوبارہ آپ ارشاد فرمائیے. دیکھیے عربی ایک ایسی زبان ہے, ذرا سنیں آپ, عربی ایک ایسی زبان ہے ایک لفظ کے کئی معنی ملیں گے آپ. عربی ڈکشنری میں اگر فیروز اللغات اٹھا کر آپ دیکھیں گے, فیروز اللغات میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ فیروز اللغات میں ہے ایک لفظ کے کئی معنی نکلیں گے. کیونکہ یہ رمضان, میری تو آپ کے سامنے آج یہ تھا کہ میں رمضان مبارک کے متعلق کچھ اہم باتیں بتاؤں, لیکن دور جو چلا اس دور پر اگر بات نہ ہو تو پھر عالم ہونا بیکار ہے. جو دور چل رہا ہے آج, گستاخی جو معاذ اللہ کی گئی ہے اس پر بات نہ کرو تو پھر آپ کو ہوشیار کون کرے گا. پہلے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا تب آپ کی عبادت اللہ قبول فرمائے گا. اور ایمان اور عقیدہ مضبوط کیسے ہوگا جب تک آپ یہ یقین نہ کریں گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ ظاہر ہے کہ آپ غور کریں, صحابہ نے کہا رائنا یا رسول اللہ, تو یہودی بھی تھے نا جو مکے میں مدینے میں یہودیہ تھے, انہوں نے یہ آواز سنی. رائنا کا معنی ایک اور معنی بھی ہے, جانور کو چلاتے نا, ذرا کوئی اٹھ رہا ہے جا رہا, آپ ادھر نظر رکھیں خدا کے واسطے, تھوڑا سا سستی کو کاہلی کو بھگائے اور ہوشیار رہ کر میری گفتگو کو سنیں اور دل دماغ کو حاضر ناظر رکھ کر سنیں. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, آپ ہوٹلوں میں دوستوں میں روٹی پہلوانوں کے ساتھ تو گھنٹوں بیٹھتے ہیں, گھنٹوں میں اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کا یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے. نماز کے انتظار میں اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. ذرا غور سے سنیں, یہ عبادت ہو رہی ہے آپ کی اور انشاءاللہ ایمان اور عقیدہ بھی آپ کا مضبوط ہو رہا ہے. تو لہٰذا رائنا کہتے تھے. رائنا ایک یہودیوں کے پاس, بیٹا سیدھا بیٹھو, آپ ٹیکا لے کے مت بیٹھو, آپ ادھر سامنے کوئی پیچھے بیٹھ کے نہ دیکھیں, کیونکہ ٹیکا لے کر بیٹھو گے تو نماز نیند لے کر جھپکا آئے گا. پہلے تو بے ادبی ہے, ادب کے خلاف ہے ٹیکا لے کر بیٹھنا مسجد میں. کمر میں درد ہے, مار لگا ہوا تو وہ الگ بات, مجبوری ہے ہماری تو الگ بات ہے, ورنہ یہ اللہ کے گھروں کا ادب ہمیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ جتنا آپ ادب کرو گے انشاءاللہ آپ کی عبادت میں اللہ اتنا مٹھاس پیدا کرے گا. نماز میں بھی دل لگے گا, قرآن میں بھی دل لگے گا, پھر مسجد میں بھی دل لگے گا. ادب بہت ضروری ہوتا ہے, تو اللہ کے گھر کا ادب ہر مسلمان ضرور کرے. غور کرے, رائنا کا مطلب ہوتا تھا یہودیوں کی زبان میں. یہودی کیا کرتے تھے, کسی جانور کو ہے نا جو گدھا چلاتا, جانور چلاتا, اگر وہ سنتا نہیں تھا تو رائنا کہتے, ارے سن میری بات, ارے رائنا سن میری بات. تو یہودیہ کیا کرتے تھے, گدھے چلانے والے کو جان بوجھ کر صحابہ کو دے کر ان کا مذاق اڑانے کے لیے رائنا رائنا کہتے تھے. تو صحابہ کہتے تھے تم رائنا کیوں کہہ رہے ہو,
تو وہ کہتے یہودی میں تم بھی تو نبی کو کہتے ہو رائنا یا رسول اللہ، حضور دوبارہ فرمائیے. تو صحابہ کہتے بھائی ہم تو سرکار سے کہتے تھے ہم معنی الگ لے رہے ہیں، مطلب الگ لے رہے ہیں، اور تم معنی الگ لے رہے ہو، مطلب الگ لے رہے ہو بات کا. بھائی معنی کبھی اشارہ میں بات سمجھ لیا، کبھی ہم غصے میں کہیں اچھا یا اچھے میں بات کریں اچھا، ایسی بات ہے. دونوں میں لفظ فرق ہوتا ہے نا. اشارے میں بات سمجھ میں آتی ہے، اچھا اس کو دیکھ لیتا ہوں، اچھا میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. لفظ ایک ہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو لفظ ایک تھا لیکن یہودی جو ہے اس لفظ کا مذاق اڑا رہے تھے اور صحابہ اس لفظ سے ادب کر رہے تھے. بولے نا محمد رسول اللہ. ادب کرنے میں آ کر کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، حضور دوبارہ فرمائیے. تو یہودی کا مذاق میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہودی جب باتیں کرنے لگے صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کی یہودی بھی مذاق بنا رہے ہیں آپ کا. یہ کہنا تھا ابھی بات چل رہی تھی اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. بولے یا سبحان اللہ. دیکھیے آپ قانون میں، قانون کس کا ہے؟ ایک قانون بندہ بناتا ہے اور وہ بندے کا کام، بھائی ایک بادشاہ ہے، ایک راجا ہے، اپنے محل کا قانون بناتا ہے کہ میرے پاس آؤ تو ایسا ہو، بیٹھو تو ایسا بیٹھو، کھاؤ تو ایسا کھاؤ. لیکن کب تک وہ قانون چلتا ہے؟ جب تک وہ بادشاہ زندہ ہے. بادشاہ گیا، مر گیا، دوسرا راجا آیا، وہ قانون دوسرا بناتا ہے. تو ایک قانون بندہ بناتا ہے جب تک وہ زندہ رہے، اور زندہ رہنے کے بعد مر گیا، دوسرا راجا آیا، قانون دوسرا بدلا، راستہ دوسرا بدل گیا. لیکن دیکھے اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کیسی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے محبوب قانون جو ہے تیرے دربار کا ہوگا، بنانا تو نہیں، بناؤں گا میں. بول اللہ سبحان اللہ. اگر رسول قانون بناتے تو حدیث بن کر آتی، لیکن اللہ نے قانون بنایا تو قرآن بن کر آ گیا. قانون مصطفیٰ کے در کا ہے، بنا اللہ رہا ہے. اللہ قانون کو بنا رہا ہے. کیا بولنا کیسے ہے؟ قرآن میں آیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. سبحان اللہ. یہ بھی آیت ہے کیا؟ اللہ فرماتا اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو. بولے محبت سے سبحان اللہ. قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں کہ حضور کا ادب اللہ سکھا رہا ہے. کیا کہے اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو. ہم نے کہا یا اللہ پھر کیا کہنا؟ اللہ کہتا ہے یقول انظرنا واسمعوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسا کو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. بولے محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وقل انظرنا وقل انظرنا. ایسا کو رائنا مت کہو، وقل انظرنا، انظرنا یا رسول اللہ کو. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں دربار حضور کا ہے، ادب اللہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کے سامنے یہ تو قرآن کی آیت ہے تو میں آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ اب کہنا کہ کسی وہابی سے آپ نرمی کرو گے، کسی بدعقیدہ کے ساتھ آپ نرمی کرو گے. یہ کھلے دشمن تو ہے آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں چھپے دشمن سے آپ بچے رہو جو آپ کے بغلوں میں رہ کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں اور آپ کے جو ہے جذبات سے کھیل رہے ہیں. مسلمانوں تمہیں کھلے دشمن سے تو بچتے ہو، چھپے ہوئے دشمن وہابیوں سے بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو بچاؤ. یہ دو آیتیں ہیں. اور آیتیں میں آپ کو بتاؤ، اگر سورہ الحجرات کی پہلی آیت پڑھ کر دیکھیں آپ، سورہ الحجرات کی پہلی آیت پڑھ کر دیکھیں کہ جب صحابہ حضور کے گھر پر جا کر حضور کو آواز دیتے تھے اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے میرے محبوب کو ایسی آواز نہ دو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسا میرے محبوب کو نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارو اور ان کے گھر پر جاؤ. اللہ سورہ الحجرات میں کہتا ہے اگر تم میرے نبی کے گھر پر گئے دروازے پر کھٹکا بھی نہیں دینا، باہر کھڑے رہو تب تک خود مصطفیٰ کا دروازہ نہ کھولو. بولو نا سبحان اللہ. نہ آپس میں ایسا حضور کو پکارو جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہ گھر پر جا کر آواز دو جیسا تم دوسروں کے گھر پر جا کر آواز دیتے ہو. کیوں؟ اللہ فرماتا نہ ایسا مت کرنا. آگے ایک اور آیت میں اللہ
یہاں تک کہ میرے محبوب کے سامنے آؤ تو اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو. اور یار بولتے رہیے سبحان اللہ. تھکے مت بولیے پیار سے سبحان اللہ. اونچی آواز سے بات نہ کرو. یہاں تک کہ ہم نے کہا یا اللہ حضور کے سامنے آئے تو اونچی آواز سے بات نہ کرا. کہا نا خاموش رہو. اور جب اگر اونچی آواز سے بات کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے نیکیاں ایسے ختم کر دوں گا جس کا تمہیں پتا تک نہیں چلے گا. تم تو سمجھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نیکیاں ہے. تم تو سمجھ رہے تھے میں روزہ رکھ رہا ہوں نیکیاں ہے. تم تو سمجھ رہے کہ میں نے حج کیا نیکیاں ہے. تم تو سمجھ رہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں نیکیاں ہے. لیکن میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے اور اونچی آواز سے بات کرو گے وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گے بلکہ گناہ ہو جائیں گے. تمہیں پتا تک نہیں چلے گا. بھائی اگر تمہارے پاس مال رکھا ہوا چوری ہو گیا تمہیں معلوم ہوا تو الگ بات ہے. لیکن اینڈ ٹائم تک تمہیں پتا نہ چلا تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. آخری وقت تک تمہیں پتا نہ چلا کہ میرے پاس کا سارا مال لوٹ گیا ہے ختم ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہی حال تمہارا ہوگا اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو. نیکیاں ایسے چلے جاؤ گے تمہیں اس کا پتا تک نہیں چلے گا. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں ایک آج نرسنگ آنند جیسے بدبخت آج دیکھیں مہاراشٹر کے مفتی سلمان اظہری صاحب ہیں. مہاراشٹر کے عالم دین ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ ایسے سنی علماء کو ہمارے سروں پر سلامت رکھیے. مہاراشٹر میں ان کے مسجد میں وہاں کے خطیب بھی ہے مفتی سلمان اظہری صاحب. انہوں نے تو کیا کیا کل کے بیان میں یہ نرسنگ آنند کو کہا کہ تم ڈیبیٹ کے لیے میڈیا میں جا کر پکڑے ہو حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو. اب دیکھیں ذرا سنیں. مفتی سلمان اظہری صاحب میں کہتا ہوں لاکھوں سلام ان کے اوپر. بہت پیاری بات ہے. اگر یہ ماں کا جنا ہے اپنے ماں کا دودھ پیا ہوا ہے تو ان کے چیلنج کو یہ قبول کرے گا ورنہ حرامی تو آتے نہیں. واقعی آ بھی نہیں سکتا. انہوں نے جو چیلنج کیا آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے. انہوں نے جو چیلنج کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. مفتی سلمان اظہری صاحب یہ نرسنگ آنند کے خلاف میں یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ جائے گا. میں کہتا ہوں ابے آج میں کہہ رہا ہوں ہمت ہے کہ سنی عالم کے ایک چیلنج کو قبول کر کے رہتا. کیا چیلنج کیا انہوں نے؟ ہے ایسے عالموں کو اللہ سلامت رکھے. بہت بہترین بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ دلی کے جو رام لیلا میدان ہے دلی میں وہ کہہ رہے ہیں سلمان اظہری صاحب تو بھی آ میں بھی آتا ہوں. 8 دن کا اس کو ٹائم دیے. انٹرنیٹ پہ بیان پھر رہا ہے. انہوں نے کہا اس پنڈت سے اگر تو باپ کا بیٹا ہے ماں کا دودھ اگر تو پیا ہوا ہے تو 8 دن کا میں ٹائم دے رہا ہوں. دلی کے رام لیلا میدان میں تو بھی آ میں بھی آؤں گا. اور یہ چیلنج کو قبول کرے اگر ہمت ہے تو اس کے ہاتھ میں. کیا پیاری بات انہوں نے کہی. اور کیا کہا اس میدان میں میڈیا کو ہی بلاؤ میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھنا سارا میڈیا سامنے رہے گا. اور انہوں نے کہا مفتی سلمان اظہری صاحب آپ وہاں پر بیٹھ کر تم کتابوں کا حوالہ نہیں دیا جائے گا کہ تم کتاب سے بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیسا ہے. میں قرآن سے بتاؤں میرا مذہب کیسا ہے. نہ کتاب بھی سائڈ میں رکھ لے. نہ مناظرہ نہیں ہوگا. اب اس میدان میں بیٹھا جائے گا اور لکڑیوں کے ساتھ آگ لگائی جائے گی. آگ لگائی جائے گی. آگ لگائی جائے گی. اس آگ میں تو بھی چل اور میں بھی چلوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے ایسے علماء کو ہمارے سروں پر. کہا اگر تیرا دین سچا ہوگا جو سچا ہوگا وہی بچ کر اس آگ سے باہر آئے گا. بولو محبت سے سبحان اللہ. وہی بچ کر سب واپس آئے گا. میں کہتا ہوں بے نرسنگ آنند اب ہمت ہے تو چلنا. جو اپنے آپ کو پنڈت کہتا ہے اگر تو ہمارے مذہب کے خلاف بولے گا تو ہم خاموش نہیں رہیں گے. اور وہ ہمارے ایمان کی جان ہمارے نبی کے خلاف بولے گا تو ہم خاموش کیوں بیٹھیں گے. تو نے ہمارے خلاف بکا ہے تو بول رہا ہے تو ہاں ہمت ہے. انہوں نے 8 دن کا ٹائم دیا. دلی کے رام لیلا میدان میں جا میڈیا بھی ساتھ ہوگی آگ لگایا جائے گی اور دونوں بھی ساتھ کودنا. مفتی سلمان صاحب بھی کودے گے تو بھی کودنا. جو جن کا مذہب سچا وہی زندہ کر واپس آئے گا. اس کو کہتے مباہلہ. ہاں مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ.
یہ کمپلینٹ تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، کئی نوجوان اپنے اپنے علاقوں میں کمپلینٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بھی ضرور کمپلینٹ کریں، اپنے عشق کا ثبوت دیں، اپنے علاقوں میں جائیں اور جا کر کمپلینٹ کرنا. یہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے. ہمارا انڈین قانون میں لا بنا گیا تھا کہ کوئی کسی کے مذہب کے خلاف نہیں بولے گا. یہ لا بنا گیا تھا، سپریم کورٹ کے آرڈر بھی ہے. کوئی غیر قانونی کام نہیں کمپلینٹ کرنا. کمپلینٹ کرنا اگر کوئی جو ہے اس کسی کے مذہب کے خلاف بکے گا اور ان کے خلاف غلط باتیں کرے گا تو یہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے اور انڈین لا میں بھی ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی. تو لہذا میں کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنے علاقے میں 8-10 جنے جائیں، عشق کا ثبوت دیں. ارے یہ ہوا بولے کے نام ہے، کمپلینٹ کریں، ہمارا جمہوری حق بھی ہے. اور کوئی ڈرنے سننے کی بات یہ ہے اور ہم کمپلینٹ جائیں تو لیں گے نہیں لیں گے. بھائی لینا پڑے گا، یہ جمہوریت ہے، ہندوستان ہمارا جمہوریت ہے. کہ ہر مذہب کا احترام کرنا ایک دوسرے پر ضروری ہے. ہر مذہب کا احترام کرنا ایک دوسرے پر ضروری ہے. تو لہٰذا کہ ہمارا جمہوری حق بھی بنتا ہے کہ ہم کمپلینٹ کریں اور اس کے خلاف اپنے اپنے علاقوں میں ایف آئی آر درج کرائے. اور ڈرے نا کہ ہم ایف آئی آر کریں گے، سرکار صاحب بات سننا ہی پڑے گا کیونکہ جمہوریت ہے اور انڈین قانون میں لا بھی ہے. اس کو ایف آئی آر لکھنی ہی پڑے گی اور درج بھی کرنا پڑے گی. یہ بھی کراتے رہے اور ہمت ہے تو 8 دن کے اندر اس عالم سے مقابلہ کر کے بتا. اللہ تمام کو ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ایسے کھلے دشمنوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور ہمارے بغلوں میں رہنے وہابی جو چھپے ہوئے دشمن ہے اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. آئیے محمد کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھک تو نہیں گئے؟ پیچھے والے بندے کیا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ یا رسول اللہ. یہ اب تک دل کا درد تھا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. میں انشاءاللہ خود بھی ایسا نہیں ہے کہ خود میں جو ہے بولنے والا ہوں، الحمدللہ ہم کر کے بھی بتانے والے ہیں. گزشتہ اس سے سال بھر پہلے بھی اس غیر مسلم عورت نے جب نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہم جو ہے قادری چمن میں مولانا مرتضیٰ پاشا قادری صاحب کی نگرانی میں جو جلوس نکلا تھا، ان جلوس میں خود بھی ساتھ تھا اور کمشنر حافظ کے پاس بیٹھ کر میں نے بھی دھرنا دیا تھا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے. کیونکہ ہم سنی علماء صرف جذبہ دلانے والے نہیں ہیں، ہم وقت پڑا تو میدان میں آنے والے بھی ہیں. صرف تقریریں کر کر واہواہ لینے والے ہیں ہی نہیں، آپ کی واہواہ چاہیے بھی نہیں. ہم صرف یہ بیان کر رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. انشاءاللہ میں بھی وعدہ کرتا ہوں اپنے یہاں کے درگاہ کے متولی صاحب سے ملاقات کروں گا، ان سے مل کر میں بھی اس کے خلاف ایف آئی آر اپنے علاقے میں درج کراؤں گا. میں کہتا ہوں آپ بھی ہمت کریں، آپ ضرور یہ نرسنگ آنند کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے اور اس کو کہا اگر باپ کا بیٹا ہے تو آؤ 8 دن کا ٹائم مہاراشٹر کے ایک عالم نے جو دیا ہے تو کر کر بتا. بولنا سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو جائے گی، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے پتا چلے گا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھانا یہ عشق کے رسول کی پہچان ہے. ارے ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میرے محبوب کی شان میں انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی اور تو خاموش دیکھ رہا تھا. ایک اٹھایا تھا انگلی ایسی اٹھایا تھا، اللہ کو جلال اتنا آیا. دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر والوں کو بلائے، مانو اللہ کو تقریر کی سرکار نے. ابو لہب سرکار کو ایسا ہاتھ اٹھایا، دیکھیں اٹھا کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ گندا ہاتھ اس کا کیا کہوں. انگلی اٹھا کر کہنے لگا تم یہ بکواس کرنے کے لیے حضور دین کی دعوت دینے کے لیے بلائے تھے، لیکن اس نے کہا کہ یہ بولنے کے لیے ہمیں بلایا. تو اللہ تعالیٰ کو جلال اتنا آیا، اللہ نے کہا محبوب انگلی اٹھا کر تجھے کہا اب سن. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ فرماتا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ غارت ہو جائے. ارے والا بولے نا سبحان اللہ، تیرے ہاتھ غارت ہو جائے. حضور کے خلاف ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ نے اسی ہاتھ کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا اے ابو لہب تو غارت ہو جائے. دیکھو تاریخ نے دیکھا ابو لہب جب مرا بھوسیوں کی بیماری اس کے جسم میں پیدا ہو گئی تھی. ڈر کر اس کے بیٹے، اس کے بیوی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. گستاخوں کو اللہ ایسی موت دیتا ہے، ایسی موت دی اللہ تعالیٰ.
گھر والے اس کے جسم کو ہاتھ لگانے ڈر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے جسم کو لکڑی سے ڈھکا کر ایک پہاڑ کے نیچے ڈھکا اور پتھر مار مار کر اس کے جسم کو پتھروں کے اندر دبا دیا۔ ایسی بیماری کے ساتھ گستاخوں کو اللہ موت دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر خاموش رہیں گے، اللہ تو جل جلالہ ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہو تو اللہ جو ہے خاموش نہیں رہے گا، وہ جل جلالہ، جہاں وہ کریم ہے، جہاں وہ رحیم ہے، وہاں جل جلالہ بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ضرور اپنے قہاریت کا جلوہ دکھائے گا، اور جلد سے جلد جو گستاخیاں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو، ملعونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا۔ ہم یہ کریں گے اللہ تعالیٰ، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی اپنے علاقوں میں ان کے خلاف احتجاج کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمت کر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ حضور کی محبت میں آپ اٹھا رہے ہیں، بولے انشاءاللہ۔ خاموش نہ رہے، ایک عشق رسول کا ثبوت ہم دیں گے، اپنے علاقوں میں ضرور FIR درج کرائیں گے۔ یہاں تک تو میں آپ کے سامنے جو ہے غوث اعظم ولیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے اور یہ گستاخی ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کی کیسی عظمت بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو یہاں تک صرف اس لیے کیا، یہ دور میں یہ چل رہے تھے باتیں، اب صرف 10 منٹ میرے اندر باقی رہ گئے جو آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ وہ 10 منٹ میں کیا بیان کروں، نہ صرف رمضان مبارک کے، کیونکہ ان قریب الحمدللہ منگل یا چہارشنبے سے رمضان شروع ہو جائے گا، تو لہٰذا 29واں چاند ہوا تو منگل کو پہلا روزہ ہوگا، 30واں چاند ہوا تو چہارشنبے کو پہلا روزہ ہوگا، لہٰذا رمضان آنے سے پہلے اس کے بارے میں سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ یہ روزہ عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں سیکھنا کیا ہے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ روزہ کا معنی کیا ہے، روزے کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ایک یہ ضروری معلوم کرنا، روزے کا وقت معلوم کرنا کہ کب سے کب تک ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، بولے نا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر وقت میں گڑبڑی کری تو عبادت گئی آپ کی، وقت میں آپ نے گڑبڑی کی تو عبادت گئی ہے، ایک تو یہ معلوم کرنا ہے۔ دوسرا پھر روزہ جو ہے آپ کو جو ہے روزہ کس وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں وہ وجہ معلوم کرنا، کن کو روزہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یہ بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے، دو۔ اور تیسرا جو ہے نا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ بھی معلوم کرنا ہے آپ کو، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی آپ کو معلوم کرنا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، ہم روزہ ٹوٹ گیا سمجھتے لیکن اپنے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو معاملہ کیا ہے۔ تو یہاں ساری باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان، بیٹا سیدھا لے کے بیٹھو، بچے بولو سیدھا بیٹھو، ٹیکا لے کے مت بیٹھو، لہٰذا ہر مسلمان کو روزے کے بارے میں ان باتوں کا علم حاصل کرنا کیا ہے، سب مل کر بولے، سب مل کر بولے، فرض عین ہے، ضروری ہے۔ بغیر ان باتوں کے اگر آپ روزہ اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں آپ نے حاصل کیوں نہیں کی اللہ پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 سے لے کر 187 تک روزے کے پورے مسائل کھل کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں روزے کے مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے، غور کرے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ایسا نہیں کہ صرف تم پر کرے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے۔ ہم نے کہا مولا روزے تو فرض کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بنو۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے روزے کے دن کیا، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے۔ رمضان کیا ہے، چاند دیکھ کر شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر چھوڑنا ہے، یہ گنتی کے دن ہے، ایام معدودات۔ پھر اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا، اب دیکھیں آپ روزہ کون نہیں رہ سکتا ہے، قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر تم میں سے کوئی مریض ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے او علی سفر، ہاں تم میں سے کوئی مسافر ہو، سفر کر رہا ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن دونوں میں اب یہ جاننا ضروری ہے کہ مریض کون سا مریض، آج تو بخار روزہ چھوڑنا، نا بھائی بخار آیا، سر میں درد ہو جائے،
الٹیاں آ جائے، ایسا مریض نہیں، ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون سے مریض کو روزہ چھوڑے؟ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کی بدل الگ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کون روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ پہلے سنیں آپ، کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے، جو ڈاکٹر بھی مسلمان ڈاکٹر ہو اور دین جانتا ہو، ایسا ڈاکٹر ہو، یہ ڈاکٹر نہیں جو غیر مسلم ہو آپ پر چھوٹی چھوٹی بات ہو رہے، ارے آپ کیا کریں سر بخار ہے روزہ چھوڑ دیجیے، نا ایسے فاسق ڈاکٹروں کے بات پر سن کر روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ جو مسلمان ہو ڈاکٹر اور دین کے بارے میں جانتا بھی ہو، ایسے ڈاکٹر نے کہا اگر تم یہ روزہ رکھو گے تو تمہاری بیماری اور بڑھے گی، تمہاری بیماری اور بڑھے گی، تو لہذا اللہ فرماتا ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑے۔ روزہ چھوڑے کب تک میرے والا؟ جب تک تم ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ارے روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دیں گے، نہیں بھائی، فدیہ دینے سے بھی روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ چھوڑو کا مطلب یہ ہے جب تک صحت نہ ملے جب تک روزہ چھوڑے رہو، صحت مل جائے اللہ فرماتا پھر یہ روزوں کی قضا کرو۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں ایسا مریض جو صحت ملنے کی اس کو امید نہیں ہے، جیسا کہ بہت بوڑھا ہو گیا، 80 سال 90 سال کا بوڑھا آدمی ہے، 100 سال کا ہو گیا، تو ہمیشہ بیمار ہوتا، یا ایسا بیمار جس کو صحت ملنے کی امید نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اب تم مرے تب تک تم کو اس بیماری سے شفا نہیں ملے گی، تو ایسے مریض کو حکم ہے کہ وہ فدیہ دے۔ لیکن جو مریض چند دن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہوگا، 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، ارے بھائی سال بھر کے بعد بھی ٹھیک ہوگا تو فدیہ نہیں دے گا، صحت کا انتظار کرے گا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ مسئلے موٹے موٹے مسئلے آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ صحت کا انتظار کرے گا اور جیسا صحت ہوگی تو پورے روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ یہ مسئلہ ظاہر ہے کہ ایک تو روزہ، مریض سے مراد کیا میں نے مختصر بتا دیا، کون سا مریض اور کون سا ڈاکٹر بولے پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ چھوٹا بخار آیا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، سر میں درد ہوا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے اگر روزے کی حالت میں الٹی آ جائے تو اماں بولتے روزہ ٹوٹ گیا، پاپا بولتے روزہ ٹوٹ گیا، انہوں بولے روزہ ٹوٹ گیا، ہم روزہ توڑ دیتے۔ نہیں بھائی، خود بخود ایک بکیٹ بھر کر بھی الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ سیکھنا رمضان سے پہلے آپ بولتے رہے سبحان اللہ۔ یہ مسئلے آپ کے گھر میں آتے رہنا، الٹی آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا، ہاں جنہوں نے روزہ توڑا یہ کہہ کر کہ الٹی آ جائے، خود بخود الٹی ایک بکیٹ بھر کر بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جان بوجھ کر نکالے اس کے مسئلے الگ ہے، خود بخود جو ہے الٹی ایک بکیٹ بھر کر بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے کہا کہ الٹی آنے سے روزہ ہم توڑ دیے تھے، وہ روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، لہذا خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اب مریض سے کون سا مریض ہے میں نے بتا دیا، سفر کر رہے، اللہ کتنا قریب ہے، اللہ فرماتا تم میں سے اگر کوئی سفر کر رہا ہے اللہ فرماتا روزہ چھوڑ دو بعد میں کرو، بولے سبحان اللہ۔ لیکن سفر میں کون سا؟ گھر سے آپ 99 کلومیٹر گھر سے دور جانے کا ارادہ ہے آپ کا، 99 کلومیٹر، اس کو کہتے ہیں مسافر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ 50 کلومیٹر جانے والا، 70 کلومیٹر جانے والا نہیں، 99 کلومیٹر آپ کے گھر سے جا رہا ہے، 100 کلومیٹر پکڑ لیا، گھر سے 100 کلومیٹر دور آپ کو جانا ہے تو آپ ہو گئے مسافر۔ اور مسافر کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اجازت ہے، یا تم سفر سے واپس آنے کے بعد روزہ رکھو، یا سفر میں، آج تو سفر میں کئی قسم کا سہولت والا سفر ہو گیا، آپ کو روزہ رکھنے کی دقت بھی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ پہلے دور میں سفر پیدل ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا، جنگلوں سے ہوتا تھا، اس لیے ان کو ایک چھوٹ دی، لیکن آج بھی ہے بھائی، لیکن میں کہتا ہوں آج تو ٹرین کا، جہاز کا سفر ہو رہا ہے، گاڑیوں کا سفر ہو رہا ہے، اتنی پریشانی مسافر کو نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج نہیں ہوتی۔ لیکن مسافر چاہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے، مسافر چاہا تو روزہ بعد میں۔ اچھا مسافر کون ہوتا ہے؟ وہ 15 دن اگر اپنے گھر سے کہیں اور جا رہا ہے اور 1 مہینہ رہنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ مسافر نہیں ہے، 15 دن کے اندر واپس آ رہا ہے تو اس کو مسافر کہتے ہیں۔ کتنے دن کے اندر؟ 15 دن کے اندر واپس آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مسافر۔ اگر کہیں پر اس کا ارادہ 100 کلومیٹر جانا ہے اور اس کو وہاں 1 مہینہ رہنا ہے، 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم ہو جائے گا۔ اب اس کو سارے روزے ساری چیزیں پابندیاں کرے۔ مسافر وہ ہوتا ہے اپنے گھر سے 100 کلومیٹر دور جائے اور 15 دن کے اندر اندر واپس آ جائے، اس کو مسافر کہتے ہیں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بولے سبحان اللہ۔ یہ مسئلے آپ کو سیکھنا فرض تھا۔ مریض کس کو کہتے ہیں؟ کون سا مریض روزہ چھوڑنا میں نے یہ بتایا،
مسافر میں کون سا مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، میں نے یہ بھی بتایا۔ اب آئے روزے کی اہم بات ہے جو ہمارے اندر غلطی ہوتی ہے، وہ ہے وقت کو لے کر۔ سب سے بڑی غلطی وقت کو لے کر ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے، آج تک کتنے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں یہ غلطی کی ہوگی اور ان کے روزے ہوئے ہی نہیں، اور آج تک وہ سمجھ رہے کہ میں روزہ تھا تو وہ غلطی پہ۔ وہ غلطی کیا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا سنیں۔ اگر یہ غلطی آپ کے اندر ہوئی ہے آج تک میں ایک بار بھی، تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوا، آپ کا وہ روزہ قضا کرنا ہے زندگی میں کبھی بھی پڑھنے سے پہلے۔ وہ کون سی غلطی ہے جو اکثر ہوتی ہے؟ وہ ہے وقت کو لے کر۔ آپ کہیں گے بھائی وقت تو آج کل کارڈ چھپ رہے ہیں، یہ کارڈ کہ روزے کا سحری کا آخری وقت کیا ہے بتا دیا جا رہا ہے، اور افطار کا کیا وقت ہے وہ بھی بتا دیا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر جو غلطی ہو رہی ہے وقت کو لے کر، وہ کیا؟ یا تو سحرن کو لے کر غلطی ہو رہی ہے یا تو اذان کو لے کر۔ یہ دونوں غلطی یاد رکھیے، سحرن کو لے کر یا اذان کو لے کر۔ کہیں پر سحرن جو ہے نا 5 منٹ بعد بج رہا ہے، بھائی سحرن بجانے والے آپ کے میرے ایسے انسان ہی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہے جو غلطی لے کریں گے۔ غلطی فرشتوں سے نہیں ہوتی، انسان تو ہے، تو انسانوں کے بھروسے پر اپنا روزہ برباد مت کرو۔ روزے کی ایک شرط ہے کہ صبح صادق سے پہلے روزہ روکنا۔ روزے کا مطلب ہے رکنا۔ رکنا کیا؟ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہے رکنا۔ کیا رکنا؟ رکنا 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ ایک، کھانے سے رکے رہنا، بولے سبحان اللہ۔ دوسرا، پانی پینے سے رکے رہنا۔ تیسرا، شادی شدہ ہو تو بیوی کے قریب جانے سے رکے رہنا۔ یہ 3 چیزوں کو اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اور کب سے کب تک روکنا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ صبح صادق سے پہلے سے رکنا تو سورج ڈوبے تک اپنے آپ کو 3 کاموں سے روک کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اب آپ کو کیا معلوم کرنا ہے صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ سورج ڈوبا یہ تو سمجھ نہیں آتے، مغرب کا وقت ہوا، لیکن صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہ یہاں غلطی کر رہا ہے۔ صبح صادق بعض لوگ نہیں اذان تک کھا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں مذاق مت بناؤ دین کا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو لوگ آگے ہم نہیں مانتے ہم اذان تک کھائیں گے، میں کہتا ہوں مذاق مت بناؤ دین کا۔ یہ دین ہے، شریعت ہے، تمہارے ابا کا قانون نہیں جو چاہے کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا بنا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کھاؤ پیو صبح صادق کے پہلے تک، تو وہ وقت کیا ہے؟ اذان جو ہے، اذان تک کھانا، اذان روزہ رکنے کے لیے نہیں ہے، اذان نماز کے لیے ہے۔ اذان کیا ہے بھائی؟ نماز کے لیے شرط ہے، کچھ شرط ہے نماز کے لیے۔ طہارت کا ہونا، بغیر طہارت کا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے ایک شرط ہے وقت کا ہونا۔ نماز کے 6 شرطیں ہیں، کتنے؟ وہ 6 شرطوں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری تھا۔ ان 6 شرطوں میں ایک شرط ہے وقت کا ہونا۔ وقت کا، نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر 11 بجے کوئی اذان دے دے تو اذان ہو گئی تو ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، کیوں؟ اذان ہو گئی نا بھائی، پڑھ لو۔ بولے نہیں حضرت اذان سے بات نہیں ہے، وقت سے بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر دن میں 11:30 بجے کوئی اذان دے دے، ارے بھائی اذان ہو گئی، وقت نہیں دیکھیں گے، نماز پڑھ لیں گے تو پڑھ لیتے۔ نہیں ہوتا بابا، نماز کا وقت جو ٹائم ظہر کا ہوتا ہے، وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ وقت شروع ہو گیا ہے۔ اذان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت، نماز کا وقت، نماز کا وقت، اس لیے اذان دی جاتی ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے لوگوں کو پتا چلے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ لیکن روزہ رکھنے، روزے کا وقت یہ نہیں ہے کہ روزہ آپ اس وقت رکھو جب تک نماز کا وقت شروع ہو گیا، نہ یہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا اس وقت تک کھاؤ پیو جب صبح کا تاغا، اللہ قرآن میں مثال دیا، میں آگے چل کر انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب سفید تاغا کالے دھاگے پر آ جائے تب تمہیں کھانے پینے سے رکنا ہے۔ کھانے پینے سے، سفید تاغا کالے تاغے پر آ جائے، مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب رات کی اندھیری ختم ہو رہی ہو، صبح صادق طلوع ہو رہا ہو، اس وقت کھانے پینے سے رکنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کیا ہے؟ تو لہذا نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہونے سے صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ روزے کا وقت نہیں ہے، نماز کا
کا وقت اس سے 15 منٹ پہلے ہے. یہ سمجھو بات کو. آپ لوگ آزاد تک کھا سکتے پی سکتے ہیں، اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے. وہاں بھی بدعقیدہ تمہارے چھپے ہوئے دشمنوں کا کام ہے، جو تمہارے اندر چھپے ہوئے دشمن ہے نا، وہ کہہ رہا ہے اگر کوئی اب تک آزاد تک کھایا ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا. چلو انہیں اللہ معاف کرنے کا معلوم نہیں تھا، نہیں معاف کرتا تھا. اللہ پوچھے گا کیوں یہ کرے گا؟ علم حاصل کرنا تمہارے لیے ضروری تھا. یہ اللہ پوچھے گا یہ علم کیوں حاصل نہیں کرا تو جب کا جواب دینا تمہارے لیے ضروری تھا کہ وقت کا معلوم کرے. تو لہٰذا ایک تو یہ غلطی کہ اذان تک نہیں کھائیں گے، نہیں کھائیں گے بولے انشاءاللہ. بات سمجھ ہے؟ اذان نماز کے لیے ہے، روزہ روکنے کے لیے نہیں ہے. اذان نماز کے لیے، روزہ روکنے کے لیے نہیں ہے. اب رہا سیرن، ہمارے پاس گھڑیوں میں اتنی گڑگڑ ہو گئی ہے کہ کہیں پر گھڑی 5 منٹ آ گئے، کہیں پر 3 منٹ آ گئے. ان گھڑیوں پہ اپنی عبادت کو برباد نہ کرو. اپنی عبادت پہ اپن نظر رکھنے کا یہ دور چل رہا ہے. اگر سحری کے 10 منٹ پہلے آپ کھا کے پی کے کلی کا فارغ ہو جائے تو آپ احتیاط کریں، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. اذان جو سحری کا وقت کارڈ میں چھپ کر آتا ہے علماء بتاتے ہیں، تو آپ 10 منٹ پہلے کھا کے پی کے کلی کا فارغ ہو جائے تو میں کہتا ہوں یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. کیوں؟ اپنی عبادت پہ اپن نظر رکھنا آج کے دور میں یہی ضروری ہے. ورنہ اگر آپ سحرن کا وقت کا انتظار کریں گے، سحرن نہیں وہ مسجد کا ہوا، اب دوسری مسجد کا ہوتا، وہ ہمارے علاقے کی بڑی مسجد کا ہوتا، وہ چھوٹی مسجد کا ہوتا. خدا کے واسطے ایسی حرکتیں کر کر اپنی عبادت کو برباد نہ کرو. روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ بہت بہترین عبادت آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا. لیکن اپنی عبادتوں کو ان وقتوں پر اس سحرن کے بھروسے میں نہ رہے. اذان کا تو میں نے بتا دیا، سحرن کے بھی بھروسے میں نہ رہے. وقت سے پہلے اپنے کر لے، یہی آپ کے لیے اطاعت ہے، ضروری ہے. وقت کا جاننا ضروری تھا. میں نے وقت پر بات کی. مسافر پر کون سا مسافر، میں نے اس پر بات کی. اور کون سا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، میں نے اس پر بات کی. انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، آنے والے جمعہ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا مریض روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کو فدیہ دینا ہے تو کتنا دینا ہے، کون دے سکتا ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آ گیا. رمضان آیا تو زکوٰۃ نکالا، ایسا بھی نہیں ہے رمضان کا انتظار نہ کرے، سال کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ بھی جمعہ میں بتاؤں گا. اونٹیوں سے روزہ نہیں توڑتا، یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. وقت کا تو میں نے بہت ضروری تھا یہ بتا دیا. اسی طرح ایک اور بات کہ دھواں نہ لے روزے کی حالت میں. اگربتی کا دھواں لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں راستے میں جا رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں جا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے آپ. اگربتی کا دھواں روزے کی حالت میں، اونٹ کا یا اگربتی کا دھواں نہیں لیا جا سکتا. اس لیے اگربتی یا اونٹ وغیرہ روزے کی حالت میں گھر پہ نہ سلگائے، نہ لگائے، ورنہ روزہ اسی میں ٹوٹتا ہے. انشاءاللہ اور بھی مسئلے مسائل جو روز کی زندگی کے جو چلتے تھے، میں نے چند باتیں بتائے ہیں. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں رمضان کی فضیلت پر، روزے کی اہم باتوں پر گفتگو کروں گا. آج کا میں نے موضوع غوث اعظم کی عظمت پر اور حضور کی عظمت پر بیان کیا ہے. اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا ہے. بس اپنے عشق کا ثبوت دے، اپنے علاقوں میں FIR درج کرے. یہ بھی میں نے بیان کیا اور روزے کے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے. اللہ ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے. اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. ہر سنی مسلمان کو بدعقیدہ تحریر کو وحدیوں سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا. ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.